غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس میں نا بڑا لیسن ہے. اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے. اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا ہے. آپ کی دانائی اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزارا کرنا نہیں سکھا رہی تو آپ کی دانائی کس کام کی؟ سپوز کسی پہ کوئی بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے، کوئی شاکنگ ایونٹ ہو گیا اس کی لائف میں، کوئی انگزائٹی سے یعنی بہت زیادہ انگزائٹی میں الجھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. وٹ آر سم آف دا تھنگز ہم لسٹ ڈاؤن کریں جو اسے ہیلپ کریں گی؟ کر لو جو ٹرائی کرنا ہے، صحیح آخر میں پہنچو گے اللہ تک ہی. اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں ملے گا. اچھا وقت آنے والا ہے. کیپ اٹ اپ اینڈ کیپ یور ہوپس الائیو. زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں. بے شک. وسیم بھائی یہ کوٹ ہے اشفاق احمد صاحب کا میرے سامنے، تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں آج کی بات کا کہ ڈو یو تھنک کہ زندگی واقعی اتنی مشکل ہے؟ بالکل. اصل میں دنیا کی سب سے جو غیر یقینی چیز ہے نا وہ زندگی ہے، اور سب سے یقینی چیز موت ہے. تو زندگی میں نا وہ ارادے ٹوٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ غم آتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا مشکل ہی ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جانا تو ہم نے ہے لیکن جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا. تو وہ جو کام میں مصروف عمل ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے کام کر رہا ہے، جو مصروف ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر، اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. وہ حضرت واصف رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس میں نا بڑا لیسن ہے. صحیح بات. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برداشت، سب سے بڑی قوت برداشت ہے. بالکل صحیح. تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے. صحیح. اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. تو سختی کے بعد آسانی ہے. اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے. تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو، ہوپ فل رہتے ہو، تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں. کیا بات. وسیم بھائی اگر ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں، ایسے غم ہے نا، یعنی لوگوں کی جب سٹوریز سنتے ہیں اور اوور آل ورلڈ میں دیکھ لیں آپ، اور جو ہسٹری میں پاسٹ میں ہوا ہے، مطلب ایسے غم آپ کو نظر آئیں گے نا کہ انسان رو پڑتا ہے کہ یار واقعی دنیا میں بڑا غم ہے. لیکن اگر ہم یہیں پہ رک جائیں نا کہ بس دنیا میں بڑا غم ہے، زندگی بہت مشکل ہے، تو پھر تو ہوپ لیسنس ہے، پھر تو جو ہے نا وہ ایک ڈارکنیس ہے، ایک اندھیرا ہے. دیٹس وائی آئی سے ٹو پیپل کہ دیکھو جو ایتھیزم ہے وہ یہیں پہ رک جاتا ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ بس وی آر آل ہیئر اینڈ وی آر ڈومڈ، اور بس ٹھیک ہے، سفرنگ بھی ہے، کیوس بھی ہے، ڈارکنیس بھی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. بٹ جب تک اسلام ہمارے پاس ہے نا وسیم بھائی، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، جیسے آپ نے کہا نا ایکسیپٹنس. بالکل. اللہ نے ہمیں ایکسیپٹنس دلائی ہے کہ دیکھو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ دنیا ایک مشکل کی جگہ ہوگی، یہاں تمہیں مشقت کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی. وی ول ٹیسٹ یو. ہم دیکھیں گے تم میں سے کون ایمان والا ہے. کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی خوف کا انفیکٹ ذکر ہے کہ خوف سے ٹیسٹ کریں گے. آئی تھنک انگزائٹی میں خوف کا ایلیمنٹ کافی جو ہے وہ ہیوی حاوی ہوتا ہے. پھر لاس آف لائف سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے، لاس آف فروٹ سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے. لیکن وہ بشر الصابرین. اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے. اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نماز ہے، پھر صبر ہے. تو ہاؤ امیزنگ از دا فلاسفی آف آور ریلیجن. بالکل سبحان اللہ. اور جو ایتھیسٹ سے جو نہ ماننے والا ہے، وہ میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ بیچارہ اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو تحقیق جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں وہاں پہ پہنچائے گی جہاں تسلیم پہنچائے گی آپ کو پہلے. تو جو سرنڈر کرنا ہے نا، یہی سب کچھ ہم نے کرنا ہے. ایک آڈیو میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت، تو انہوں نے کہا کہ پورا سرنڈر کرنا ہے. تو جواب آیا کہ حضرت اتنی کمزور صلاحیتوں کے ساتھ پورا سرنڈر کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پورا سرنڈر کرو، تمہاری صلاحیتیں بھی پوری ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جب آپ پورا سرنڈر کرتے ہو نا، یہ جو اپنی کارسازی نکالو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی نا. تو یہ جو اللہ ہے نا، یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے، اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بندہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مکان نہیں بک رہا، تو دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا مکان نہیں بکے گا، جاؤ. تو وہ
بڑا پریشان ہوتا ہے, پھر دوبارہ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں, کہتے چلو میں دعا کر دیتا ہوں, وہ مکان بک جاتا ہے. تو وہ اس اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ مکان نہیں بکے گا, صحیح, اور جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ بک جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب تم آئے تھے تمہارا ماتھا روشن لگ رہا تھا, صحیح, تمہارے ماتھے پہ خوش قسمتی کے آثار تھے. سبحان, دوسری دفعہ جب تم آئے تو تمہارے ماتھے سے بدقسمتی کے آثار آ رہے تھے, کیونکہ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کا گھر بک جائے. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو, جس چیز پہ تم جشن منا رہے ہو, وہ اصل میں تمہارے استغفر اللہ کا مقام ہے جس کو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو. صحیح, انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے, جلد باز ہے, وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے. صحیح بات, صحیح بات. اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے, کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے, ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے, لیکن ہم جلد بازی میں اور نا امیدی میں اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. صحیح, تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا. وسوسہ جو ہے نا وہ ایمان کی نفی ہے, اور یقین جو ہے نا وہ وسوسے کو نفی کرتا ہے. کیا بات. تو ہم نے یقین کو پختہ کرنا ہے, یقین نور ہے, شک اندھیرا ہے. تو اسی طرح سے یہ وسوسے کے اوپر سوال کیا گیا, تو حضرت کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین بے گماں ہے جو علم بن گیا. تم بھی وہ یقین پیدا کر لو, تمہیں بھی علم مل جائے گا. زبردست. تو یہ جو شک ہے نا, وسوسہ, یہ آج کل بڑا کامن ہے, ویری کہ یہ لوگ اسی وجہ سے نا اندھیروں میں ہے. جی جی, تو شک کی وجہ سے, بالکل. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی نا کہ انسان جلد باز ہے, اس میں مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر بتائی ہے. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نگرڈلی اور اینکشیس پیدا کیا, جلد باز ہے. جب خیر آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تب پینک ہو جاتا ہے. الا المصلین ایکسیپٹ دوز ہو آفر صلاۃ. یعنی اللہ نے سلوشن بھی ساتھ بتا دیا کہ نہیں, نماز تمہاری ان چیزوں کو چیک کرے گی, سجدہ کرو اللہ کے آگے, اور وہی آپ کے علی بات ہے کہ یقین. اور میں تو سمجھتا ہوں وسیم بھائی کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا, وہ اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. دس از ویئر, جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے, اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہوتا؟ بالکل. اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا, تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں. کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. اللہ. تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے, وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. وہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پہ نہیں ڈالنے, اللہ کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خواہشات, یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں, یہ جو فانی چیزوں کی محبت ہے, آپ کو جیتے جی فانی کر دیتی ہیں. اور یہ جتنا کچھ بھی ہے نا, وہ ایک شعر ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں, دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے کسی چیز, کسی لالچ سے ہٹ کے صرف اللہ کیونکہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ خالق ہے, اور ہم نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا, بس ہم نے ماننا ہے. امیر انسان اگر اللہ سے دور ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے, غریب انسان اگر اللہ سے دور ہے تو غریبی اس کے لیے آزمائش ہے. بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے. وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں ہے. تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا, لیکن یہی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا. اور پھر یہی ہے کہ جو کامیابی کا ہم نے جو ایک معیار رکھ دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بینک بیلنس اور یہی سب کچھ. تو انسان بھی بیچارہ نا بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور سوتا اسی ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ ہے, بستر پہ, جتنی اس نے قبر میں سونا ہے. صحیح بات. اور یہ ہے کہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسی چھوڑ جانی اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہ چھوڑ دو. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے مرنے کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں تھوڑی خوشیاں تو دے جاؤ. تو یہ جو ہے نا عمل, مصروف عمل ہونا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کے کام آنا ہے. جی, اٹ سمز اٹ آل اپ ماشاء اللہ. مجھے وسیم بھائی ایک صحابیہ بلکہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی ریسنٹلی میں سیرہ کی کلاس میں ان کا ذکر آیا ام سلمہ کا, جب ہجرت کا ٹاپک آیا. ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ, اور ان کے ایک ہی بیٹے تھے. ان کے بیٹے کی عمر 2.5-3 سال تھی. تو یہ دونوں نے ماشاءاللہ ہجرت حبشہ بھی کی, اور جب مدینہ ہجرت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حکم آیا تو یہ اور ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلے. تو ہوا ایسے کہ قریش مکہ والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ تم تو جاؤ, تم قریشی نہیں ہو, ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ جو عورت ہے نا یہ قریش کی ہے,
یہ اور اس کا بیٹا یہیں رہیں گے. تو انہوں نے دھمکا کے, مطلب ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ ویپنز وغیرہ تھے, انہوں نے دونوں کو جدا کر دیا, ہسبینڈ وائف کو. اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ٹرائل تھا یہ ام سلمہ کے لیے کہ ان کا شوہر ان سے جدا ہو جاتا ہے, بیٹا ان کے پاس ہے, اور شوہر پھر ظاہر ہے ہجرت کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو شوہر کے قبیلے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور وہ آ کے لڑتے ہیں قریش مکہ سے اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اولاد ہے, اس کو ہم لیں گے, عورت تم رکھو, عورت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ بچہ ہماری اولاد ہے. اور لڑائی ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک طرف سے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں, ایک طرف سے قریش مکہ بچے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور بچے کا نا آرم ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چیخ اٹھتی ہیں درد سے ام سلمہ, اور کہتی ہیں کہ خدا کے لیے بس تم لے جاؤ اس کو, لیکن اس بچے کو چھوڑ دو. یعنی ماں کا دل آپ کو پتہ ہے کیسے تڑپ اٹھتی ہیں. اور روایات میں آتا ہے وسیم بھائی کہ بچہ وہ لے جاتے ہیں, 6 ماہ ام سلمہ وادیوں میں جا کے روتی ہیں, 6 months یہ پورا پیریڈ بتایا کہ ڈیلی رات کو جا کے ان وادیوں میں روتی ہیں جا کے. یعنی آپ دیکھیں کس اینگوش اور کس پین میں وہ مدر ہوگی کہ شوہر بھی, لیکن ہوپ تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہی تھی نا, اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, اور میری نیت تھی, میرے شوہر کی نیت تھی, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے, ہجرت کرنی. That kept her alive, mashallah. That kept her moving on daily, you know, getting early, getting up with the motivation and hope. Although بندہ روتا ہے بہت, جیسے میں نے کہا 6 ماہ وہ روتی رہیں. پھر ہوا یہ کہ ان کے جو لوگ تھے انہیں ان پہ ترس آیا کہ یہ بہت روتی ہیں, 6 ماہ روتی رہی ظاہر ہے. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی اور صلح صفائی کرا کے ان کا بچہ ان کو واپس لوٹا دی, اور پھر انہیں اجازت بھی دے دی گئی کہ جی آپ جائیں, ہجرت کر جائیں. اور وہ ہجرت کر کے گئی ہیں. اور وسیم بھائی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ پھر ہو جاتی ہے, ابو سلمہ کی, اور ان کی دعا بڑی مشہور ہے ام سلمہ کی. جب ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ اللہ, ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا تو ظاہر ہے میننگ ہمیں پتہ ہے, اور اللہ اس سے بہتر اب چیز مجھے جو عطا کر, یہ جو میرا لاس ہو گیا. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا ہسبینڈ مجھے نہیں مل سکتا. اوبویسلی بہت ان کا ایک گہرا تعلق تھا آپس میں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اٹ آل لیڈ ٹو ویئر. آپ دیکھیں کہ شی از دی امہات فرام دی امہات المومنین, جنت میں ماشاءاللہ ون آف دی چیفس آف وومن, عورتوں کی سردار بھی ظاہر ہے تمام امہات المومنین. تو دیکھیں ایک ٹائم پہ شی واز کرائنگ ڈیلی اینڈ شی ڈیڈنٹ نو کہ کیا ہوگا, فیوچر کیا ہے, لیکن اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ بس اب تو سنبھال لے. اور اس کے بعد دیکھیں ویئر اٹ اینڈڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب. سبحان اللہ. اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا, اور زندگی ضرورت تھی. ہم نے زندگی کو شوق بنا لیا اور دین کو ضرورت. اور یہ جو شوق ہے نا, اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے, یہ جو قربانی کا جذبہ ہے جی. حضرت ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ جو یہ دماغ ہے نا, یہ دنیا ہے, یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. دل جو ہے نا وہ دین ہے, یہ کچھ دینا چاہتا ہے. جب تک آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہے, جب تک آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے, دینے کا جذبہ ہے, آپ کے اوپر پریشانیاں حاوی نہیں ہو سکتی. ہم جو ہے نا یہ بس اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے اس لیے پکار رہے ہیں کہ بھئی ہماری دنیاوی یہ جو پرابلمز ہیں. بلکہ حضرت کو ایک جملہ تو اسے تو میں مطلب بالکل نا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے, اور کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو, تو انسان پیسے کو چنے گا. اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کہ یہ پورا کا پورا ایک مطلب نعوذ باللہ ایک معبود بن گیا. یہ جو پیسے کی محبت, بالکل ایسی. تو یہ باقی جو اللہ والے ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیے. کیا بات. تو لیکن وہ پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر پروسیس کے گزارے آپ کو کوئی اچھا مقام دے دے. کیا بات. یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی, یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں, اولیاء ہیں, ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہیں یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں
اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ, دے آر ان آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہی از الحکیم, دا موسٹ وائز, اور سب سے زیادہ جسٹ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے, بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو دے نو, وہی آپ کی والی بات کہ یقین ہے, شک نہیں ہے رب کی ذات پہ. جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائفز میں, دیکھیں وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانے کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور نا امید ہونے والا ابلیس ہے. بالکل. اس نے اللہ کو رائٹ دین کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بٹر بن گیا, ریونجفل بن گیا, وینجفل بن گیا, اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے, اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کی اگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا, بالکل, تو دیٹس وائی ہی از کالڈ ابلیس, کیونکہ وہ بالکل ہی نا امید ہے. تو یہ بات آ جا کے وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا. میں آپ کو بس ایک چھوٹے سی بات اپنی پرسنل بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے, ویسے ہی کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میری وائف کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا کسی وجہ سے, تو میں کافی پریشان نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی بس آپ کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ ہیلتھ ایشوز وغیرہ جو بھی ہے, آپ کو پتہ ہے چلتے رہتی ہیں یہ چیزیں, تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا. تو انہوں نے ایک بات کی, اتنا اسٹرانگ جملہ وسیم بھائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا یہ جملہ سن کے. شی سیڈ کہ دیکھیں آپ اس لیے پریشان ہیں نا بیکاز یو لو می, آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو شی سیڈ کہ آپ سے زیادہ پیار مجھ سے اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے نا, تو یہ اس میں خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس سینٹینس نے مجھے اتنی تقویت دی وسیم بھائی کہ واقعی دیکھیں ہم اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کر سکتے ہیں ایک حد تک, اللہ انفائنائٹ ٹائمز ہم سے زیادہ جو ہے نا اپنی مخلوق سے پیار. تو کیسے اللہ ایک بندے کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو سفر ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں. بے شک. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. ابھی اخلاق میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے انسانی سطح پہ, لیکن جب آپ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو تو آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے. صحیح. تو یہ جو ہے کہتے ہیں نا ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. مجھے اکثر جو ہے کالز آتی ہیں, میں کال کنسلٹیشن لیتا ہوں. اس دن ایک لڑکی کی کال آئی, وہ 2.5 سال سے اپنے والد سے بات نہیں کر رہا اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری دعاؤں کا سارا ذخیرہ تمہارے والد کے پاس ہے. اور پھر وہ ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ نیک انسان کو دیکھنا بھی نیکی ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایک دم سے نا مجھے میرا وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوئے سارے نا, خیال میرا وہ بنتا گیا کہ لیٹس سے اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مسکرا کے دیکھتے ہیں, اللہ تو حج مقبول کا ثواب ہے. کہ کیا مطلب ویزا لگے گا نہیں لگے گا, جاؤ گے نہیں جاؤ گے, لیکن صرف مسکرا کے دیکھنے سے. تو بس یہی ہے نا کہ شیطان اصل میں یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. جی یہ انسان کو آپس میں فساد میں ڈالتا ہے. اکثر مرد کال کرتے ہیں تو بیوی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, بیویاں کال کرتی ہیں تو شوہر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کو آخر میں جب وہ 15 منٹ پوری 20 منٹ جب کھل کے برائی کر لیتے ہیں اور جب وہ چپ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ خامی سے نفرت کرنی ہے, خام سے نفرت نہیں کرنی. اور پھر ان کو اکثر میں یہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے پاس ایک نشئی آیا. جی. تو انہوں نے اس کو ساتھ بٹھایا. کچھ عرصے بعد نا اس نشئی کا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا, آپ نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو کہتے ہیں میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی, میں نے صرف محبت کی تھی. سبحان اللہ. تو یہ جو زمینی سفر ہے نا, اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. صحیح بات. اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی اگر آپ کو عطا ہو جائے اور آپ اس ریفرنس سے دیکھو اور اس محبت کے ذریعے چلو, تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. ہم صرف یہ جو اپنی ذاتی نفرت ایک ایسا زہر ہے جو عمل دوسرے کا ہوتا ہے, زہر آپ کے اپنے جسم میں پھیلتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہے اور پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زہر آلود کر دیتا ہے, اتنا بوجھل کر دیتا ہے کہ صرف چند لوگوں کا چہرہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. جی. تو اگر آپ نے دل میں کوئی بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں نا, تو ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو فوری معاف کریں. صحیح بات. کیونکہ ہم نے بھی اللہ سے جا کے معافی مانگنی ہے, تو جا کے ان کو معاف کریں. اور نادان ہے جی, یہ لوگ نادان ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان نادان ہے. جی. تو آپ کی دانائی
اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزارا کرنا نہیں سکھا رہی تو آپ کی دنائی کس کام کی. میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑا بنیں اور معاف کریں. جی یہ چھوٹی سی زندگی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ کشتی میں اگر سوراخ ہو جائے اور کشتی ڈوبنے لگے تو کشتی میں تمام سوار لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو کشتی گزر رہی ہے, زندگی چلی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے. حقیقت میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. تو جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزاریں اور آپس میں صلح کریں. اور بس یہی ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے اور گزارا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. بہت زبردست بات. میں وسیم بھائی کچھ کوٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک بھی امید ہے بیسیکلی. یہ کوٹ ہے جی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے, اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاؤ پاورفل اے کوٹ دس از وسیم بھائی کہ نو میٹر. دیکھیں نا اللہ نے یہ درخت کا جو کوٹ ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, سمجھ جاتا ہے, اللہ کا تعارف اسے ہو جاتا ہے, اللہ نے اس کی مثال دی ہے ایک درخت کی سی سورہ ابراہیم میں آیت نمبر میرے خیال 24-26 ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال, اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال, وہ ایک درخت کی سی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی, اور پروڈیوسنگ فروٹ, گیونگ اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائمز, اور وہ پھل دے رہا ہے وہ درخت. تو یہ اتنا زرخیز درخت ہے نا, یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعارف کا کانسیپٹ ہے, یعنی دا اسٹرینتھ اٹ گیوز یو کہ ہو از اللہ. یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی مانند بن جاتا ہے جس پہ ہر وقت ہی بہار ہے, اور جو مرضی ہو جائے, اس کے پتے جھڑ جائیں, اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں, لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اینڈ دیٹ از دی اسٹرانگ عقیدہ آئی بلیو. تو اگر آپ دیکھیں کہ گورے جو ہیں, ڈپریشن, سوسائڈ بہت عام ہے ان میں. وائی؟ بیکاز یہ جو نعمت ہے نا توحید کی نعمت, یہ پھر مسلمان ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے ہی اظہار یقین. جی پورا کلمہ ہے ہی اظہار یقین. اور ایک سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے, تو کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا. صحیح. تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے, آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے, نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے, اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے, ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے, رعایت, بہترین رعایت, اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پکا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا. تو یعنی کہ اتنی امید ہے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے, سوچتا ہے بار بار منفی, تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے نا اس سے محروم ہو جاتا ہے. منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو, لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں, دیکھیں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں, تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو, دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں. بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تمہیں نماز کے لیے اٹھائے. تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا, وہ اس کی فجر قضا ہو گئی. وہ اٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. صحیح بات کہ یہ نہیں کہ یہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے, ایک نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنی اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے. تو بس یہی ہے نا, زندگی سادہ رکھنی ہے, خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے. میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, 2-3 ماہ پہلے, تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی ہوئی, تو میرا نا کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے, کچھ اپنے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں نا, تو بندہ تھوڑا بہت پھنس جاتا ہے, تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ. تو میں آڈیو سن رہا تھا, اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا, میں نے تجھے رزق دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دیے, اب میں کیا کروں. تو یہ نہیں کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ نے